بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت اور فال کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان تمام چیزوں سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت کو، نفرت کو اور بغض کو بھڑکا دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک لے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ باز نہیں آتے ہو؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جوا۔ جوا کھیلنا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو شراب سے، جوئے سے، بتوں سے، فال کے تیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کا عمل ہے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ انسان کو ان دو چیزوں سے خاص طور پہ روکا ہے، شراب سے اور جوئے سے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور لوگوں کو اللہ نے مخاطب نہیں بنایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو۔ انما الخمر والمیسر، لفظ انما تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقیناً یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت رجس من عمل الشیطان، نمبر ایک یہ ناپاک چیزیں ہیں، نمبر دو من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، نمبر تین فاجتنبوہ، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا جب تم بچو گے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان کی یہ خواہش ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، وہ چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض کو، نفرت کو پیدا کر دے، اور وہ دو چیزوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے۔ وہ تمہارے درمیان نفرتوں کو ڈال دے گا، پس تم لوگ اس گناہ سے بچو، اس لیے کہ یہ گناہ وہ ہیں جو تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتے ہیں۔ یعنی عموماً شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا اللہ کے ذکر سے اور نماز سے رکا رہتا ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ انسان جوئے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، یقیناً بعض لوگ دوسروں کا مال لیتے ہیں ناحق طور پر، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی قیامت کے دن۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ نے فرمایا، جو دوسرے کا مال ناحق طور پر لے، اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔
تو جوئے کے ذریعے جو انسان مال حاصل کرتا ہے وہ بھی ناحق مال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لصاحبہ تعال، اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا آؤ اقامرک، تاکہ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، فلیتصدق، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ صدقہ دے۔ یعنی جو صرف دوسرے کو دعوت دے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، ابھی جوا اس نے کھیلا نہیں ہے، صرف جوا کھیلنے کی دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدُ الْقَوْلِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ أَوِ الصَّدَقَةَ فَمَا ظَنُّكَ بِالْفِعْلِ، جب صرف کہنے کی وجہ سے صدقہ دینا واجب ہو گیا تو جو جوا کھیلے گا خود سوچو اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا، کہ صرف جوئے کی دعوت دینے پر صدقہ دینا لازم ہے، اور جو اس فعل میں مبتلا ہو تو وہ شخص کس قدر گناہگار ہوگا کا اس بارے میں تم خود سوچ لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، آپ نے فرمایا جس نے کسی دوسرے کو نردشیر کی دعوت دی، یہ اس دور میں جوئے کی ایک قسم تھی جو عرب کے لوگ یہ کھیلا کرتے تھے، تو آپ نے کہا اگر کسی نے دوسرے کو اس جوئے کی دعوت دی اور اس کھیل میں وہ شریک ہو گئے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون میں اور گوشت میں رنگ دیا، یعنی جیسے کوئی خنزیر کا گوشت اپنے ہاتھوں پر کپڑوں پر لگائے اور خنزیر کا گوشت اپنے پاس رکھے، جتنا گناہ اس کے لیے ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص جوا کھیلے گا اتنا گناہگار وہ بھی ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے شطرنج کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جس نے شطرنج کھیلا۔ تو جوا کھیلنا حقیقت میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں جوا کھیل رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا لَأَن يَمَسَّ أَحَدُكُمْ جَمْرًا حَتَّى يُطْفِئَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّهَا، تم میں سے کوئی ایک اگر اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لے اور وہ انگارہ اس کے ہاتھ میں بجھ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جوا کھیلو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر انگارہ تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارے ہاتھ کو جلا لے، تمہارے جسم کو جلا لے، تم اس کو برداشت کرو، لیکن اپنے ہاتھوں سے جوا نہ کھیلنا اور جوئے کی اشیاء اپنے ہاتھ میں نہ پکڑنا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو السنن الصغیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب الشطرنج اکذب الناس، لوگوں میں سب سے جھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو شطرنج کھیلتا ہے۔ جوا کھیلنے والا آدمی عموماً جھوٹ بہت بولتا ہے، جواری آدمی کی زبان پہ سچ کم ہوتا ہے، اس کی زبان پہ جھوٹ اور دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یلعب الشطرنج الا خاطئ، شطرنج نہیں کھیلتا مگر گناہگار انسان، نیکوکار آدمی کبھی اس کام کی طرف نہیں آتا۔ جو شخص گناہگار ہوتا ہے، راندہ درگاہ ہوتا ہے، ایسا شخص اس گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جس گناہ میں زندگی گزارتا ہے، موت سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مرض الموت میں وہی گناہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ فرماتے ما من میت یموت، نہیں کسی انسان کو موت آتی الا مسل له جلساؤه الذین کانوا یجالسهم، مگر موت سے پہلے اس کے وہ دوست اس کے سامنے آ جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا، یہ سارے دوست اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فاحتضر رجل، مثال میں انہوں نے فرمایا ایک شخص تھا، اس کے آخری وقت آیا، مرض الموت میں تھا،
موت کا وقت قریب تھا. یہ وہ آدمی تھا ممن کان یلعب الشطرنج، جس کی زندگی جوئے میں گزری تھی. فقیل لہ قل لا الہ الا اللہ، لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارا آخری وقت ہے. تو وہ آگے سے کہنا شاہ کا کہ تم شطرنج کے اور جوا لے کر آؤ تاکہ ہم جوا اور شطرنج کھیلیں. یہ دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا، زبان پہ کلمہ نہ آیا. ثم ماتا، اس حال میں موت آ گئی. یعنی زندگی جوئے میں گزری تھی. تو امام مجاہد کہتے ہیں موت سے پہلے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ لوگ اس کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے اور وہ کہتا تھا شطرنج لے کر آؤ، جوئے والے ساتھیوں کو بلاؤ تاکہ جوا کھیلیں، اور یہ زبان سے کہتا رہا، کلمے کی توفیق نہ ہوئی، اس حال میں موت آ گئی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص تھا، ساری زندگی شراب نوشی میں اس نے گزار دی، شراب کی مجلسیں لگاتا، خود بھی پیتا، لوگوں کو بھی پلاتا تھا. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس سے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لو. اس کے سامنے یاسین پڑھی جا رہی تھی، کلمہ پڑھ رہے تھے. جاء فی انسان آخر کان یجالس شراب الخمر انہ حین حضرہ الموت فجاءہ انسان یلقنہ الشہادہ. ایک شخص آیا، اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو وہ آگے سے کہتا تھا اشرب واسقنی، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. ثم ماتا، اس حال میں اسے موت آ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی موت سے. تو زندگی شراب پینے میں گزاری تھی تو آخری وقت میں اس کے قریب کلمہ پڑھا جا رہا ہے، کلمے کی تلقین ہو رہی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، اور وہ کہتا ہے خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور یہ جملہ کہتے کہتے وہ مر گیا. تو اس لیے انسان جس گناہ میں زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت وہی گناہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اسی گناہ میں اسے موت آتی ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. اللہ رسول جب اسی گناہ سے منع کریں اس میں بڑے فوائد ہوتے ہیں. جوئے کے ذریعے انسان سمجھتا ہے کہ میں چند دنوں میں مالدار بن جاؤں گا، اور اس طرح سے جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ فضول خرچی پہ لگتی ہے. جو دولت محنت سے حاصل ہوتی ہے وہ اصل جگہ پہ مصرف پہ لگتی ہے. جو دولت جوئے کے ذریعے سے آتی ہے وہ فضول خرچی پہ لگ جاتی ہے. اور جواری آدمی پر ایک وقت آتا ہے گھر بھی بیچ دیتا ہے، سامان بھی بیچ دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ نادان اپنی اولاد کا اور اپنی گھر والی کی عزت کا بھی سودا کر دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے پھر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میری یہ کیفیت کیا ہو چکی، بچوں کو بیچ رہا ہے، اپنی گھر والی کی عزت اور ناموس کا سودا کر رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان جوئے کے گناہ میں لگ جاتا ہے. اس لیے اس گناہ سے بچ کر حلال کی کمائی پہ انسان لگے. حلال میں مشقت ہے لیکن مشقت پر اجر و ثواب بہت ہے. اس مشقت پہ اگر اس کے ہاتھوں پہ گھٹے پڑتے ہیں، ہاتھوں پہ نشانات آتے ہیں، ایسے نشان والا ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے جو رزق حلال کی کمائی پر اس کے ہاتھوں میں نشان آ جائے. اسی طرح کے ایک صحابی تھا، اس کے ہاتھ بہت سخت تھے. حضور نے جب اس سے مصافحہ کیا، پوچھا تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں؟ کہا یا رسول اللہ محنت مزدوری کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جو ہاتھ ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو محنت اور مزدوری میں لگیں. اس لیے انسان جوئے کے گناہ سے بچے. اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا برکت علی. اس کے 3 بیٹے تھے اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ علاقے میں ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا تھا. ہر وقت اسلحہ اس کے پاس ہوتا، اسلحے سے لوگوں کو خوفزدہ کرتا، کسی کو مارتا، کسی کو دھکا دیتا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرتا. یہی اس کی حالت تھی. لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے. جوا کھیلا کرتا تھا، حالانکہ بڑا کاروبار تھا اس کا، لیکن جوئے کے اندر جو لگا تو سارا کاروبار اس کا چلا گیا. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اللہ کی گرفت میں آیا. اس کا بڑا بیٹا جب جوانی کو پہنچا تو جب باپ جوئے میں لگتا ہے، باپ گناہ میں ہوتا ہے تو اولاد بھی اس گناہ میں لگ جاتی ہے. جیسا ماحول گھر سے ملتا ہے ویسی ہی اولاد پروان چڑھتی ہے. تو بڑا بیٹا بھی اس گناہ میں لگا
اور پھر اتنا آگے بڑھا کہ چرس اور ہیرون کے نشے میں لگا تو عین جوانی میں انتقال ہو گیا۔ باقی 2 بیٹے تھے، ان کی زندگی بھی اسی طرح گزری، وہ رشتہ مانگتا تھا، پھر اس کے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، یہ دونوں لڑکے آوارہ گھومتے تھے، اور پھر اس کی حالت یہ ہوئی کہ آخری وقت میں اس پر فالج ہو گیا، اور فالج اس کی زبان اور ہاتھ پہ ہوا، جس زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، جس ہاتھ سے یہ جوا کھیلتا تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اللہ نے اسی جسم کے اعضاء پر فالج کا اٹیک ہوا۔ اب یہ بول نہیں سکتا تھا، بڑبڑاتا تھا، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا تھا، کئی سال تک اس بیماری میں رہا اور پھر موت آئی۔ اللہ کے ہاں عدل کا قانون ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔